آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ علماء کرام کی کیا شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے کہ بھلے ہی کچھ بھی کھاتے پیتے ہو کہیں بھی رہتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ علماء کرام کو عزت عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ۔ اب میں پھر سے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنی جگہوں پر جتنی جلدی ہو سکے بیٹھ جائیں، چاہے وہ اہل کمیٹی ہو یا پھر جو ہے کوئی بھی حضرات دیگر حضرات جتنے بھی ہیں سب اپنے جگہ پر بیٹھ جائے، کوئی بھی ادھر ادھر آنا جانا بالکل بھی نہ کرے۔ اب چونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے، تو آپ حضرات بالکل اطمینان سے بیٹھ جائیں اپنی جگہ میں۔ ایک مرتبہ پھر سے کہیں سبحان اللہ۔ جن کے چائے ہے ہاتھوں میں ان سے بھی گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ بھی فارغ ہو جائیں، اور جن کے ہاتھوں میں نہیں ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنی زبان کو کھولیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا بلند کریں، اور آگے جو یہ جگہ خالی ہے جو حضرات بھی ان کے پیچھے بیٹھے ہو وہ آگے آگے تھوڑا سا آ جائے، جگہ کو پر کر لے۔ ایک مرتبہ پھر سے کہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرتا چلوں گا، چونکہ ہمارے عرفان بھائی صاحب نے مجھ سے کچھ بات کہی ہے، میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ دوں۔ آپ تھوڑا اس کو ایکو کم کر دو، یہ جو ریپیٹ ہوتا ہے نا بار بار اس کو کم کر دو۔ ہلو ہلو اور کم کر دو، اس کو خالی آواز جیسے گونج رہے۔ ہلو ہلو ماشاءاللہ سبحان اللہ، بس یہ صحیح ہے، بس اتنا صحیح، یعنی بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نیکی تو مل جائے گی لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے۔ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے عالی جناب عرفان بھائی صاحب جو کہ اس جلسے کو سجانے میں بڑی محنت کی ہے، انہوں نے عالی جناب جبار بھائی اور ہمارے جو ہے نیاز ہاشمی صاحب دیگر ان کے جو ہمراہی ہیں سبھی نے مل کر کے جو ہے اس جلسے کو سجایا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا عرفان القادری صاحب، ان سے پہلے 10 منٹ آپ ایک سبق کے طور پر لوگوں کو بتا کر کے جائیں، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے، اس لیے میری یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں بولوں، لیکن یہ میری قوم ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس قوم کے اندر کیا مرض پیدا ہے، مجھے پتا ہے بڑے خوب اچھے انداز سے میں جانتا ہوں کیونکہ ان کے اندر میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کون کون سی برائیاں کون کون سے مرض ہمارے قوم کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس قوم کو دور کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان 10 منٹ کے اندر 12:03 ہو رہے ہیں، چونکہ ہمارے حضرت 1 بجے بھی بول کر کے گئے اور ماشاءاللہ 2 بجے بھی بول کر کے گئے ہیں، تو میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا لیکن یہ 10 منٹ آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ میں فخریہ طور پر تو نہیں کہتا لیکن تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی چنا، اب پتہ نہیں کب تک کے لیے چنا ہے، لیکن خطیب و امام کی حیثیت سے میں بھی ابھی چاند پول کی مسجد میں ہوں، اس سے پہلے دیوگڑھ بھیلواڑہ کی مسجدوں میں تھا، اور تقریباً 8-10 سال ہو گئے امامت کرتے ہوئے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں میں تبلیغ کیا، کوشش کیا کہ وہ آ جائیں نمازی بن جائیں، بہت سارے لوگوں میں یہ بھی ہم نے کوشش کی، محنت کیا کہ وہ ڈالیاں رکھ لیں، تو بہت سارے لوگ اسلامی بھائی ہمارے ڈالیاں بھی سجا لیے، نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیا انہوں نے۔ یہ ارے بیٹھ جائیے بھائی، ہلو بیٹھیے بیٹھیے بیٹھو۔ جس چیز کو سیکھنے کے لیے آئے اگر وہ نہ سیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ پھر آپ لوگوں کی وجہ سے فیل ہو جائے گا۔ جلسہ پورے کامیابی پر پہنچا ہوا ہے، اب آپ کو پورے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے کہیں سبحان اللہ۔ تو میں ایک امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قوم کے اندر جو بھی برائیاں ہوں اسے دور کیا جائے، اور قوم کے اندر جو جاہلانہ رسم و رواج ہیں ان کو سختی کے ساتھ میں ان کو دور کیا جائے۔ ہماری قوم بھی یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہماری برادری کی بات ہو رہی ہو، یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہوئے بھائی ہیں سب ہمارے کلمہ پڑھنے والے مومن بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، تو میں سب کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ
نماز قائم کرو. بار بار نماز کا ذکر فرما رہا ہے اور ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر نماز کا ذکر کرتا ہے. پھر احادیث مبارکہ تو بے شمار ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے اور جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے برہان ہے, اس کے لیے دلیل ہے, اس کے لیے نور ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا حشر جانتے ہیں کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر ہوگا بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ, شداد کے ساتھ, قارون کے ساتھ, جو دشمنان اسلام ہیں, جو دشمنان رسول ہیں, ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور ابی بن خلف جیسے دشمنوں کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا. ذرا سوچیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اولیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کچھ وہ ہوں گے جو صحابہ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے, کچھ وہ ہوں گے جو انبیاء کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے, کچھ شہداء کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے. لیکن اللہ اکبر, کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو فرعون کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نمرود, شداد اور قارون جیسے دشمنوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. ذرا سوچیں اگر آپ میں سے کوئی ان کے ساتھ میں کھڑا ہوگا تو کیا حشر ہوگا, کیا حشر ہوگا. اللہ اکبر. آج اس جلسے کو سجایا گیا, بڑی محنت کے ساتھ سجایا گیا ہے. اگر اس جلسے میں آئے ہوئے تمام لوگوں میں سے اگر ایک بھی بندہ گھر جا کر کے پکا نمازی بن گیا تو میں سمجھوں گا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد میں آنے والی جو فجر کی نماز ہے اسے ضرور ادا کریں گے, اسے ضرور ادا کریں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آئے, عشاء پڑھ کے آئے ہوتے تو یہاں جتنی دیر آپ بیٹھے علم دین کی حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا ہر ایک پل ثواب میں لکھا جائے گا, ہر ایک ساعت آپ کی ثواب میں لکھا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور پھر جو ہے احادیث مبارکہ بے شمار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک پیر صاحب تھے, ان کے پاس ایک مرید آیا اور مرید کہنے لگا کہ میرے گھر میں برکت نہیں رہتی, بڑے پریشانی ہے, کماتا ہوں ادھر سے نکل جاتا ہے, پیسے لے کر کے آتا ہوں کہاں چلا جاتا کوئی پتہ نہیں رہتا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہوگا کہ پیسہ کماتے ہیں, نکل جاتے, پتہ نہیں چلتا ہے کہاں گیا. پیر صاحب نے فرمایا کہ کیا تمہارا گھر کسی راستے میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا گھر راستے میں ہے. فرمایا ایک کام کرو, گھر چلے جاؤ اور کچھ مت کرنا, جا کر کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا. وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے گھر کے دروازے میں پردہ لٹکا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گھر میں برکتیں ہونا شروع ہو گئی اور ایسی برکت ہونے لگی کہ پیسہ تو جو آ رہا ہے وہ آ ہی رہا ہے, لیکن گھر میں جو بیماریاں تھی وہ بھی دور ہو گئی. گھر میں جو تمام طریقے کے معاملات تھے کہ جن کی وجہ سے ہمیشہ گھر میں نحوست رہتی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور گھر میں دینداری پیدا ہو گئی. وہ مرید ایک دن پھر آیا اور کہنے لگا میرے پیر صاحب, میرے مرشد, ذرا یہ تو بتا دیں کہ اس پردے کے پیچھے کیا لوجک تھا, اس پردے کے پیچھے کیا معاملہ تھا, کیا راز تھا اس پردے کا. تو میں نے پردہ لٹکایا تو گھر میں برکتیں ہونا شروع ہو گئی. تو پیر صاحب مسکرا کر کے فرمانے لگے کہ اس راستے سے بہت سارے لوگ گزرتے تھے, ان میں سے بہت سارے لوگ بے نمازی بھی تھے. جن بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی ان کی نظروں کی وجہ سے, نحوست کی وجہ سے تمہاری گھر کی برکت اٹھا لی جاتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا سوچے جس گھر میں سراپا بے نمازی ہو تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا. آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازوں سے بالکل دور ہیں. ایسا لگتا ہے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے, بلکہ جب بھی نماز کی بات ہوتی ہے ارے نہیں وہ تو دوسرے لوگ پڑھتے, وہ دوسری جماعت والے پڑھتے ہیں, ہم تو اللہ جو ہے ولیوں کے ماننے والے ہیں, ہم تو اہل بیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں, ہم تو صحابہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. یاد رکھو, نہ تو تم اولیاء والے ہو, نہ صحابہ والے ہو, نہ حسین والے ہو. اگر نمازی بنو گے تو ان سب والے بنو گے, اگر نماز کو تم نے چھوڑ دیا تو نہ تم اولیاء والے ہو نہ صحابہ والے ہو. جس مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, جس امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جماعت پانے کے لیے
اگر تمہیں سرین کے بل بھی گھر سے گھسٹ کر کے جانا پڑے تو جماعت کو پالو، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے آخری ایام تھے، آپ علیل تھے، بیمار تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ دو لوگ آپ کو پکڑ کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے، مسجد لے جایا کرتے تھے، دو لوگ سہارا دے کر کے۔ ایک دن کی بات تھی کہ کوئی بھی سہارا دینے والا نہ رہا، اب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ہے نہیں، نماز جماعت ہونے والی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیماری کی حالت میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، روڈ کو کراس کیا، مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ میں نماز ادا فرمائی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ میسج دیا، یہ سبق دیا کہ سنیت جو ہے بے نمازیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اصلی سنی وہی ہے جو نماز کا پابند ہو، نماز ادا کرتا ہو، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ اور ہوشیار لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں مصلی بچھا لیے، نماز پڑھ لیے اور کہتے ہیں ہم بھی تو نمازی ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے ترک کر دیا، گویا اس نے واجب کا ترک کیا اور وہ سزا کا مستحق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ میں لیا اور فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثارو، اے میرے صحابہ، کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں امامت کے لیے کسی اور کو کہہ دوں، نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو کہہ دوں، اور میں لکڑیوں کا گٹھا لوں اور کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ میں لوں اور آبادی میں جاؤں، بستی میں جاؤں، ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میں ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں۔ یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، یا رسول اللہ آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، پھر آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ میں ان مومنوں کے گھر میں، ان مسلمانوں کے گھر میں آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی جواب آئے گا کہ جب بھی کوئی بچہ کسی کا لختے جگر نور نظر، اگر چھوٹا سا بچہ ہو، گھر میں تندورہ ہو، جل رہا ہو، اگر وہ تندورے کی طرف بچہ چل کر کے جا رہا ہو، وہاں گرنے والا ہو، تو باپ کا فرض یہی بنتا ہے کہ دوڑ کر کے اپنے بچے کو اٹھا کر کے گود میں اٹھا لے، ورنہ وہ جل کر کے خاک ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری امت کے لیے روحانی باپ ہیں، آپ فکر مند ہیں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن یہ میرا امتی جہنم میں ڈالا جائے، اس لیے اسے بچانا ہے، اسے بچانا ہے۔ آپ نے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، جماعت کے لیے مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جو ہے خوشخبریوں میں مست ہو گئے، خوشخبریاں، اتنی خوشخبری آتی ہے کہ جھنڈا اٹھا لو جنتی ہو گئے، نعرہ لگا لو جنتی ہو گئے، نعت پڑھ لو جنتی ہو گئے، درگاہ شریف کے 4 چکر لگا لو جنتی ہو گئے، ایک چادر چڑھا لو جنتی ہو گئے، فاتحہ خوانی کر لو جنتی ہو گئے، کسی درگاہ کو جا کر کے چوم لو جنتی ہو گئے، کہیں جا کر کے جو ہے محرم میں جا کر کے زیارت کر لو جنتی ہو گئے۔ یہ جو ہے جنتی جنتی جنتی، ہمارا ذہن ایسا بدل گیا کہ ہم اپنے آپ کو بالکل سراپا جنتی سمجھنے لگے۔ جنت تو ہمارے باپ کی ہے، اب ہمارے پیر صاحب تو ہمیں بخشوا ہی لیں گے، اب ہمارے امام صاحب تو ہمیں بخشوا لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو، قیامت کوئی مذاق نہیں ہے، قبر کوئی مذاق نہیں ہے، میدان محشر کا وہ ہولناک منظر یاد کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، پیر صاحب بھی مدد کریں گے، لیکن اگر وہ نمازی ہوں گے تو ضرور مدد کریں گے۔ درگاہوں میں چومنا، درگاہوں میں جانا، وہ بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے، یہ تمام کام ہمارے لیے فائدے مند ہے، لیکن اگر ہم نماز پڑھ کے جائیں گے تب فائدے مند ہے۔ اگر نماز کو چھوڑ کر کے تم ایک چکر نہیں، 2 چکر نہیں، ہزاروں چکر لگا لو غریب نواز کے دربار کا، لیکن تمہارا وہ زیارت کرنا، وہ جانا کامیاب نہیں ہے، وہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، نہ تم سے اللہ کے ولی خوش ہوں گے، نہ رسول پاک خوش ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان محشر آپ دیکھیں کہ اس دن 70,000 فرشتے جہنم کو قید کر کے لے کر آئیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر کے لے کے آئیں گے میدان محشر میں، اور ہر ایک فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے اور ہوں گے۔
جب وہ جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی تو گناہگاروں کو دیکھ کر کے جہنم گڑگڑاہٹ ایک عجیب ایک خوفناک آواز جہنم سے نکلے گی. اس آواز کو سن کر کے عزیزان ملت اسلامیہ سب کے دل دہل جائیں گے. اللہ اکبر. کوئی اور نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا منظر ہوگا کہ جب جہنم لپک رہی ہوگی کہ میں اس کو اپنے اندر لے لوں, اس گناہگار کو اپنے اندر لے لوں, ایسی خوفناک آواز نکلے گی. اس وقت جو ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء کرام بھی گھٹنوں کے بل آ جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے, اے پروردگار ہمیں بخش دے. اور اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہوگا, خواجہ غریب نواز ہو, سرکار غوث اعظم ہو, سرکار وارث پاک ہو, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سجدے میں گر جائیں گے, اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ آج ہمیں معاف فرما دے. جب یہ اللہ والوں کا یہ عالم ہے, ہم کس کھیت کی مولی. آج ہم سوچتے ہیں ارے پڑھے رہو, چھوڑ دو, کل پڑھ لیں گے, عشاء بعد میں پڑھ لیں گے, آج تھک گئے ہیں, کیا ہے فجر بعد میں پڑھ لیں گے, سوتے ہیں, ظہر کا وقت نہیں ملا. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو, میدان محشر حشر کا وہ دن مذاق نہیں ہے. ایک مرتبہ جبریل امی آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جہنم کو دہکاؤ. میں نے دہکایا, 1000 برس تک دہکایا, تو وہ جہنم کی آگ سرخ ہو گئی, لال ہو گئی. اس کے بعد میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا, اے جبریل اسے اور دہکاؤ. میں پھر اسے دہکانا شروع کیا, 1000 برس تک دہکاتا رہا, اور پھر وہ جہنم کی آگ سفید ہو گئی. اللہ اکبر. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا, اے جبریل اسے اور دہکاؤ. میں اسے دہکانا شروع کیا, 1000 برس تک دہکاتا رہا, تو وہ آگ سیاہ ہو گئی, کالی آگ ہو گئی. اب اس میں کوئی دکھ نہیں سکتا, کچھ نظر نہیں آئے گا. اتنی گرمی, اتنی تپش. فرمایا کہ اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا میں, اگر جہنم میں چھید کر دیا جائے دنیا کی طرف, تو اس کی گرمی, اس کی تپش کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ جل کر کے خاک ہو جائے. اتنی سخت ہے جہنم, اتنا خطرناک ہے. میدان محشر کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, جو ہے اولیاء کرام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہو گئے, ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو کوئی بتانے کے لیے, ہاتھ پکڑ کر کے لے جانے کے لیے نہیں آئے گا, چلو چلو نماز پڑھنے کے لیے, چلو آؤ فجر کی نماز پڑھ لو, ظہر کی نماز پڑھ لو, کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نمازی بنیں گے یا بے نمازی بن کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, جنت کی کنجی ہے نماز, کامیابی کا راز ہے نماز, دونوں جہان میں کامیابی کی جو ہے ضمانت ہے نماز. اگر نماز کے پابند ہو گئے تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. قبر میں جو ہے عذاب سے نجات بھی یہی نماز دلائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, ہاتھ اٹھا کر کے آج بالکل دل سے یہ فیصلہ کر لے, اور پورے اخلاص کے ساتھ میں, پورے جو ہے ارادے کے ساتھ میں مصمم ارادہ کر لے, ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. گھبرائے نہیں, جب بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ اٹھا دیتا ہے, راستہ جو ہے نکال دیتا ہے, راستہ پیدا فرما دیتا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہاں تک ہاتھ اٹھایا, کچھ نے اٹھایا نہیں, ارے موقع تو ملے گا نہیں تو کہاں سے نماز پڑھیں گے. جب پہلے ہی ہماری نیت میں کھوٹ ہے تو نمازی کہاں سے بنیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں, ہر ولی کا ایک ہی میسج ہے کہ نماز پڑھو, یہ افضل العبادت ہے, یہ افضل العبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل نماز ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت ہو چکا ہے, میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, بس آپ سے آج ایک ہی عہد لینا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب یہ فیصلہ کر لیں, یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. کہیں انشاءاللہ, کہیں انشاءاللہ, آج کے بعد کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما. یاد رکھو, یہ نماز تحفہ ہے. یہ نماز کیا ہے؟ تحفہ ہے. کوئی شخص, آپ کا کوئی دوست مدینہ گیا, مدینے سے کوئی تحفہ لے کر کے آیا, آپ کو دیا, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی قدر کریں گے نا, یا اس کو توڑ مروڑ کر کے اس کو پھینک دیں گے؟ آپ سوچیں گے اگر میں نے اس کو توڑ مروڑ کر کے پھینک دیا تو پھر میرا دوست تو ناراض ہو جائے گا.
میری دوستی تو ختم ہو جائے گی، دوستی یہیں سے ٹوٹ جائے گی، لہٰذا آپ اس کو بڑے جو ہے قدر کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں اس تحفے کو لیں گے اور اسے سجا کر کے رکھیں گے۔ یاد رکھو جب محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار نعمتیں تھی، وہ کچھ بھی نعمت دے دیتا، کوئی بھی تحفہ عطا کر دیتا، لیکن اپنے محبوب کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اگر تحفہ دیا ہے تو وہ پنجگانہ نماز کا تحفہ عطا کرتا۔ اب محبوب لے کر کے آئے اور اپنی امت کو وہ نماز کا تحفہ عطا کر دیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں نماز کی، کوئی ضرورت نہیں فجر اور ظہر کی، یہ تو مولانا لوگ پڑھیں گے، یہ تو جو ہے دوسرے لوگوں کا طریقہ، دوسری جماعت پڑھے گی، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو عزیزوں کہ یہ نماز تحفہ ہے، جو اس کی قدر کرے گا انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں ضرور فلاح پائے گا، ضرور کامیاب ہوگا۔ یہاں پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی غور سے سن لیں اس بات کو کہ تمہارے گھروں میں اگر بے برکتی ہے، اگر شوہر کو ناکامی ملتی ہے تو وہ وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی بے نمازی ہیں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی بہنیں، مائیں سب بے نمازی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہے، کچھ نمازی بھی ہیں، لیکن اکثریت یہی ہے کہ گھروں کا حال یہ ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب اور پھر پڑوسی ملک کا جو ہے پروگرام دیکھتے ہیں، اس کو تو ثواب سمجھتے ہیں۔ ارے یہ تو جو ہے پڑوسی ملک کا معاملہ وہاں سے آیا، اردو میں ہی بولتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ پتہ نہیں کیا کیا خرافاتیں دیکھی جاتی، ریل دیکھی جاتی ہے اور وقت ایسے نکل جاتا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ میں تمام خواتین اسلام سے گزارش کرتا ہوں اگر گھروں میں دینداری آ جائے تو کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑے فساد اور یہ جو نحوست کا معاملہ ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بندے کے اندر عاجزی، انکساری، صبر کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے دیکھو، 40 دن نماز مکمل نہیں ہوگی، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی 40 دن نماز مکمل نہیں ہوگی، 40 دن مکمل نہیں ہوں گے، اس سے پہلے آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت فاطمہ زہرا کا کیا معاملہ تھا کہ آپ جو ہے عشاء کی نماز ادا فرماتی اور امام حسنین کریمین کو سلا دیتی، مولا علی شیر خدا سے اجازت لیتی، مصلی اٹھاتی اور گھر کے ایک کونے میں بچھا دیتی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، قیام کرتی، قرات کرتی، رکوع کرتی، جب سجدے میں جاتی تو سر اٹھانا بھول جاتی، دوسری رکعت ادا ہوتی اور دوسری 2 رکعتیں مکمل نہ ہوتی تھی کہ مسجد نبوی کی میناروں سے آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آ جاتی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی، اے پروردگار عالم کوئی ایسی لمبی رات بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی کھل کر کے عبادت کر لے، وہ 2 سجدے مکمل کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر کے میری ماؤں بہنوں زندگی گزارو، کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوگی، کبھی کسی کی نظروں سے نہیں گرو گی۔ اگر عزت پانا ہے، قبر و حشر میں کامیاب ہونا ہے تو پکا سچا نمازی بننا پڑے گا۔ یہ کسی اور کا میسج نہیں ہے، یہ سرکار غریب نواز کا ہے، یہ سرکار وارث پاک کا ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ میسج یہ سبق سرکار غوث اعظم کا ہے، اور یہی میسج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ میں اب گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس اطمینان کے ساتھ میں سن رہے، اسی اطمینان کے ساتھ میں حضرت کو بھی سماعت کرنا ہے۔ میں حضرت